باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ان کے ہاتھ پر نشان کر جو مکروہ کاموں پر ماتم کرتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت حزقیال نبی کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات اور پھر 10ویں باب کی 18ویں سے 22ویں آیت تک۔ پھر اس نے بلند آواز سے میرے کانوں میں پکار کر کہا کہ شہر کے منتظموں کو نزدیک بلا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ہلاکت کا ہتھیار ہو، اور دیکھ اوپر کے اس پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ شمال کی طرف ہے 6 مرد چلے آئے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ہلاکت کا ہتھیار تھا، اور ان کے درمیان ایک آدمی کتان کا لباس پہنے تھا، اور کاتب کی دوات اس کی کمر پر تھی۔ سو وہ اندر آئے اور پیتل کے مذبح کے پاس کھڑے ہوئے، اور اسرائیل کے خدا کا جلال ان کروبیوں پر سے جن پر وہ تھا اٹھ کر گھر کے آستانہ پر گیا، اور اس نے اس مرد کو جو کتان کا لباس پہنے تھا اور جس کی کمر پر کاتب کی دوات تھی پکارا، اور خداوند نے اس سے کہا کہ شہر کے درمیان سے، ہاں یروشلم کے بیچ سے گزر، اور ان آدمیوں کے ماتھے پر نشان کر جو ان سب مکروہ کاموں پر جو اس کے درمیان کیے جاتے ہیں آہیں مارتے اور نوحہ کرتے ہیں۔ اور اس نے دوسروں سے میرے سنتے ہوئے کہا کہ اس کے پیچھے شہر میں سے گزرو اور مارو، تمہاری آنکھیں درگزر نہ کریں اور تم شفقت نہ کرو، بزرگوں اور نوجوانوں اور کنواریوں اور بچوں اور عورتوں کو مار ڈالو کہ فنا ہو جائیں، لیکن جس پر نشان ہے اس کے نزدیک نہ جاؤ، اور میرے مقدس سے شروع کرو۔ تب انہوں نے ان بزرگوں سے شروع کیا جو ہیکل کے سامنے تھے، اور اس نے ان سے کہا کہ ہیکل کو ناپاک کر دو اور صحنوں کو مقتولوں سے بھر دو، چلو باہر نکلو۔ تو وہ نکل کر شہر میں قتل کرنے لگے، اور خداوند کا جلال ہیکل کے آستانہ پر سے اٹھا اور کروبیوں کے اوپر جا ٹھہرا۔ تب کروبیوں نے اپنے پنکھ اونچے کیے اور میری آنکھوں کے سامنے زمین سے اوپر کو چڑھے، اور ان کے نکلتے وقت چکر ان کے ساتھ تھے، اور وہ خداوند کے گھر کے مشرقی پھاٹک کے مدخل کے پاس ٹھہرے، اور اسرائیل کے خدا کا جلال ان پر اوپر کی طرف تھا۔ یہ وہی ہستیاں تھیں جو میں نے اسرائیل کے خدا کے نیچے نہر کبار پر دیکھی تھیں، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ کروبی ہیں۔ ہر ایک کے 4 چہرے تھے، اور ہر ایک کے 4 پنکھ تھے، اور ان کے پنکھوں کے نیچے انسان کے سے ہاتھ تھے، اور ان کے چہروں کی شباہت کے بارے میں یہ وہی چہرے تھے جو میں نے نہر کبار پر دیکھے تھے، اور وہ خود ہر ایک سیدھا آگے کو چلتا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔